بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب الجمیل کتاب یہ الجامعۃ الاشرفیہ کے سابق استاذ حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کی ہے، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان پر رحمت فرمائے۔ انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی ہے، وہابیہ کی کتاب آتی ہے المختارات، اس کی طرز پر، کیونکہ جب ہمارے اپنے جدید علماء کی نثر پر مشتمل، نظم پر مشتمل کتابیں نہیں تھیں، تو مجبوراً ان کی نثر و نظم کی عربی ادب کی کتابیں چلائی گئیں، جیسے المختارات چلی، معلم الانشا چلتی تھی، قصص النبیین چلتی تھی، ہے نا، النیب الواضح چلتی، اس طرح کی کتابیں، القراۃ الرشیدہ، القراۃ الراشدہ، یہ سب انہی لوگوں کی ہیں۔ تو اپنے علماء نے جب تک کتابیں اس طرح کی ترتیب نہیں دی تھی، تب تک مجبوری میں ان کو پڑھایا گیا۔ پھر علماء نے اس کی ضرورت محسوس کی کہ طلبہ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ عربی ادب کے کوہ ہمالیہ ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہوں گے، تو ان کے عربی ادب کا بڑا ماہر سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ طالب علم کی فطرت ہے کہ وہ جس کی جو کتاب دیکھ لیتا ہے اور اس کو لگتا ہے یہ بڑی کمال کی ہے، یا کسی کی تقریر یا کسی کی تدریس سن لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ آدمی بہت زیادہ قابل ہے نا۔ پھر اس کی کیا محبت سینے میں، تعظیم سینے میں آنے لگتی ہے، اور کسی بد مذہب کافر مرتد کی محبت و تعظیم کا دل میں آنا یہ سخت زہر قاتل ہے۔ تو ہمارے علماء نے اس ضرورت کا احساس کرتے ہوئے اس طرح کی کتابیں ترتیب دیں۔ تو الادب الجمیل کا طرز المختارات کی طرز پر ہے۔ اب کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کی افادیت کا، اس کے عربی ادب کا، اس کی فصاحت و بلاغت کا، اس کے اسلوب کا، ہے نا، مصنف کی قابلیت کا، مصنف کے خلوص کا، مصنف کے ذوق سلیم کا، ہے نا۔ تو انہوں نے، مصنف علیہ رحمٰ نے اپنے کتاب کا آغاز قرآن مقدس کی آیتوں سے کیا ہے، اور قرآن مقدس کا وہ حصہ اپنی اس حصے کا اقتباس اپنی کتاب کے شروع میں نقل کیا ہے کہ جو فصاحت و بلاغت سے لبریز ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ذکر ہے وہ حصہ لیا ہے۔ اس میں ایسی مسجع مقفع عبارتیں ہیں، اس میں استعارات ہیں، تمثیلات ہیں، ہے نا، کہ جب انسان اس حصے کو پڑھتا ہے قرآن مقدس کے تو اس کا دل جھوم اٹھتا ہے، اور عربی زبان کی وسعت اور اس کو استعمال کرنے کے اسلوب سمجھ میں آتے ہیں کہ عربی کو کن کن معنی کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، یا ایک معنی کی تعبیر عربی کی کس کس ترکیب سے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ تمام خوبیاں آپ کو اس میں نظر آئیں گی اگر آپ غور و فکر سے پڑھیں گے تب۔ دیکھیں، سیدنا زکریا و سیدتنا مریم و سیدنا عیسیٰ علیہم السلام، ہمارے سردار حضرت زکریا، ہماری سردار حضرت مریم اور ہمارے سردار حضرت عیسیٰ علیہم السلام کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ آیات متشابہات سے ہے۔ حروف مقطعات ان حروف کو کہتے ہیں جو عموماً سورتوں کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں حروف تہجی کی طرز پر، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے جملہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس کا معنی اور مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ آج تک کسی نے ان کی تفسیری تعویل بھی نہیں کی کہ ان کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ صوفیہ نے اور قرآن کے ماہرین علماء نے اشارات تو سمجھے، اشارات انہوں نے بیان بھی کیے کہ شاید اس چیز کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ کاف ہا یا عین صاد ہی کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے ایک شعر لکھا ہے کہ کاف ہا یا عین صاد، یہ حقیقت میں اگر اس کو جوڑا جائے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کی مراد ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی بناوٹ دیکھیں الفاظ کی اور ان کو جوڑا جائے تو رخ مصطفیٰ بن جائے گا۔
کاف گیسو کی طرح ہوتا ہے، ہا دہن کی طرح ہوتا ہے، اور یا چشمی جو ہوتی ہے وہ ابرو کی طرح ہوتی ہے، اور عین اور سواد ان دونوں کا جو گولا ہوتا ہے وہ دو آنکھوں کی طرح ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اگر جوڑا جائے تو رخ مصطفیٰ سامنے آتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے اس سے مراد رخ مصطفیٰ ہے۔ ایک عاشق اپنے عشق میں ڈوب کر الفاظ سے اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، اس کے حسن کی عکاسی کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک کی مراد یہ ہے۔ تو صوفیہ نے، عاشقین نے، قرآن کے ماہرین نے ان کی طرف اشارے، ان کے اشارے اور حکمتیں تو بتائیں، مگر اس کی مراد کسی نے بھی مفسر نے نہیں کی، کیونکہ میں نے بتا دیا کہ سب کا اتفاق ہے کہ اس کی مراد رب جانتا ہے، اس کے بتائے سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ یہ آیت متشابہات سے۔ ایک اور ہے آیت متشابہات، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم فثم وجہ اللہ واللہ یستہزئ بہم ویمدہم، یہ بھی آیت متشابہات ہیں، مگر ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا لفظی معنی ہمیں معلوم، جیسے اس یستہزئ کا معنی استہزاء کرتا ہے، وجہ کا معنی چہرہ، ید کا معنی ہاتھ، تو ان کے لفظی معنی تو معلوم ہے، مگر یہ لفظی معنی اللہ تعالیٰ کی جناب میں مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہاتھ، چہرے یا استہزاء یہ اللہ پاک کے حق میں محال ہے نا۔ تو یہاں بھی جو حقیقی مراد ہے وہ رب جانتا ہے، رب کے بتائے سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ ہاں، ان والی آیتوں میں ہمارے علماء نے مناسب تعبیریں کی جو شرع، عرف اور لغت کے موافق ہیں، ایسی تعبیر کرنا شرعاً جائز ہے۔ وجہ کی تعبیر کی قدرت سے نہیں، وجہ کی تعبیر کی ذات سے، ید کی تعبیر کی قدرت سے، استہزاء کی تعریف، استہزاء کی تعبیر کی استہزاء کے بدلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہوتی متشابہات کی جو میں نے بعد میں بیان کی۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر و رحمت ربی کا عبدہ زکریا، ذکر و رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ مختصر الفاظ ہیں۔ اصل میں ذکر و رحمت ربی کا یہ پورا خبر بنے گی، عبدہ زکریا یہ پوری خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے۔ اصل میں حاذا ذکر و رحمت ربی کا، پھر جو عبدہ زکریا آ رہا ہے عبدہ، تو عبدہ کا تعلق، اس کا جو متعلق ہے، یعنی اس کا جس سے تعلق ہے وہ یہاں محذوف ہے۔ اصل عبارت یہ بنے گی حاذا ذکر و رحمت ربی کا التی نزلت علی عبدہ زکریا، تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر جو نازل ہوئی اس کے بندے زکریا پر۔ تو التی نزلت علی، اتنی عبارت کو یہاں حذف کر دیا ہے، اور یہ اصل میں عبدی ہی تھا، اللہ چونکہ اس سے پہلے تھا تو عبدی ہی تھا، عبدی ہی۔ جب اللہ حرف جر کو حذف کیا تو اس جر کو نصب سے بدل دیا، اس کو کہتے ہیں منصوب بنزع خافض، یعنی حرف جر کو کھینچ لیے جائے، مجرور کو منصوب کر دیا ہے تو منصوب بنزع خافض ہو جاتا ہے وہ۔ تو اب ترجمہ لگانا آسان ہو جائے گا، تیرے رب کی رحمت کا ذکر جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، آہستہ سے پکارا یعنی مخفی، بہت دھیمی آواز میں پکارا۔ دھیمی آواز میں پکارنا یہ بطور ادب ہے، کیونکہ اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ وہ بندے کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تیز رب کو پکارنے سے منع فرمایا۔ ایک سفر میں صحابہ کرام بہت بلند آواز سے نعرے لگا رہے تھے اللہ پاک کی تکبیر کے، تو سرکار نے فرمایا تم اپنی جانوں کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہو، تم اس کو سنا رہے ہو جو ہر باریک سے باریک آواز کو سن لیتا ہے۔ تو ادب یہ ہے کہ رب کو آہستہ آہستہ پکارا جائے، مناجات کی جائے، رب سے گڑ گڑائے جائے ہلکے ہلکے، اور جہاں ضرورت مصلحت ہو تو وہاں بلند آواز سے بھی ذکر کیا جائے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ، وہنا یہن وہنن، اس کا معنی آتا ہے کمزور ہونا، عظم معنی آتا ہے ہڈی، اس کی جمع عظام، اعظم اور عظامتن،
سب اس کی جماعت تھی، مانے ہڈیاں. اشتعال یشتعل اشتعالن مانے آتا ہے بھڑکنا. راس مانے آتا ہے سر، اس کی جمع رؤوس آئے گی. اور شیب کہتے ہیں بڑھاپے کی سفیدی کو. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. عرض کی اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں. وہن العظم منی، میری ہڈی کمزور ہو گئی. واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر بھڑک اٹھا سفیدی کے ساتھ. راسو اشتعلا کا فائل ہے، اور شیبن جو ہے یہ تمیز ہے، راس کی تمیز. سر بھڑک اٹھا کس چیز سے بھڑک اٹھا؟ تو کہا شیبہ، سفیدی سے. یعنی میرے سر کے سب بال سفید ہو گئے، سخت سفیدی میرے بالوں پر طاری ہو گئی ہے. عرض کی اے میرے رب بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی اور میرا سر سفیدی سے بھڑک اٹھا. ولم اکم بدعائک ربی شقیہ. دعا یدعو دعاء، اس کا معنی آتا ہے پکارنا. جب اس کا صلہ لام آ جائے تو معنی آتا ہے دعا کرنا کسی کے لیے، اور اس کا صلہ اعلی آ جائے تو معنی آتا ہے بد دعا کرنا. شقی اس کی جمع آتی ہے اشقیہ، اس کا معنی بدبخت بھی آتا ہے اور اس کا معنی محروم بھی آتا ہے. تو چونکہ یہ ایک نبی فرما رہے ہیں تو ہرگز 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 واللہ تاللہ اس کا معنی بدبخت نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا معنی محروم ہوگا کہ رب تجھے پکار کے کبھی میں محروم نہیں ہوا. ولم اکم دعائک ربی شقیہ، اور میں نہیں ہوا تجھے پکار کر، تجھ سے مانگ کر اے میرے رب محروم. لفظی ترجمہ کر دیا، اور میں تجھے پکار کر اے میرے رب کبھی محروم نہ ہوا. چلو اب بیٹا اتنا ہی پڑھاتا ہوں، مجھے ایک پرسنل میٹنگ میں جانا ہے.